سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس سیرت بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو الحمدللہ ہم آگے لیے جا رہے ہیں اور اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور آپ نے گزشتہ ہمارے درس سیرت میں سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کی خلاف ورزی پر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی گئی، اور اس عہد شکنی پر کفار کو سرزنش کرنے کے لیے اور سزا دینے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف رخت سفر باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی تھی، اور یہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ سن 8 ہجری بدھ کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارادے پر اپنے دیگر صحابہ اکرام کو مطلع فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا گیا، اور اس سفر کو انتہائی خفیہ طریقے سے شروع کیا گیا تاکہ کفار کو ہمارے ان اقدامات پر کسی قسم کا آگاہی نہ ہو سکے، وہ اس بات کا علم نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر چونکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر تھا، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزے سے تھے اور دیگر مجاہدین نے بھی روزہ رکھا۔ یاد رکھیے کہ روزے دار کے لیے شریعت نے یہ تخفیف کی ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال روزہ رکھا۔ جب یہ لشکر قدید کے مقام پر پہنچا تو گرمی، روزہ اور پھر پیدل چل کر صحابہ اکرام کی حالت بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، تو نماز عصر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ یا پانی سے بھرا ہوا برتن منگوایا اور اس کو اپنے سامنے گجاوا پر رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، اور پھر اس سے پیا اور روزہ افطار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو شخص تھا آپ نے اس کو عطا فرمایا، انہوں نے بھی پیا۔ اس کے بعد چند لوگوں نے روزہ رکھنے پر اصرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے 3 افراد، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف باریابی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی انہوں نے اجازت طلب کی۔ حضرت ام سلمہ نے بھی بارگاہ رسالت میں سفارش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک آپ کی چچا کا لڑکا ہے، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان دونوں کی کوئی پرواہ نہیں یا مجھے ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں،
میرے چچا کے بیٹے ابو سفیان نے میری عزت پر جملے کسے، اور میری پھپھی کے لڑکے عبداللہ نے میرے لیے ہذیان سرائی کی اور میرے لیے چند ایسے کلمات کہے جو کہ ناقابل برداشت ہیں، اور یہ کہا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، اس لیے میں ان دونوں افراد سے ملنا نہیں چاہتا اور میں ان افراد سے ملاقات کرنے کا خواہاں نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگائیں اور میرے سامنے اس پر چڑھیں، وہاں سے ایک تحریر لے کر آئیں اور آپ کی معیت میں 4 فرشتے ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، تو پھر اس بات پر میں آپ کا اقرار کر سکتا ہوں۔ جب ان دونوں حضرات کو اس فیصلے کا علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرنا چاہتے، تو ابو سفیان جس کے ساتھ اس کا چھوٹا فرزند بھی تھا، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں، یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ یہاں پر یہ اشتباہ نہ ہو کہ ایک ہی شخص کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر تپتے ہوئے صحرا میں چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ ہم دونوں پیاس اور فاقے کی شدت سے اس دنیا سے چلے نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کا دل پسج گیا، یعنی بہت رحم کا جذبہ ابھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور آپ نے ان کو حاضری کے لیے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بہت آشنا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بھائی بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع میں من کنت مولا فعلی مولا جن کے لیے کہا، وہ عظیم القدر شخصیت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ حضرات جانے لگے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سفر کے ارادے سے چل پڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو کرو تو ان سے وہی بات کہنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہی تھی، تاللہ لقد عصرک اللہ علینا وان کن لخاطئین، بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی اللہ نے آپ کو ہم پر، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ بہت ہی پیارا جملہ، یعنی قرآن کی ایک آیت سورہ یوسف آیت نمبر 91 ہے۔ جب یہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ان لوگوں نے یہی کہا، تاللہ لقد عصرک اللہ علینا وان کن لخاطئین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ آیت مبارکہ پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے آج کوئی گرفت تمہارے لیے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک معافی کا اعلان تھا ان لوگوں کے لیے۔ دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان بن حارث جب بھی کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے، اپنی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ اٹھاتے، اور اس وقت ایک قصیدہ بھی عرض کیا جس کے 2 اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت قصیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے کھڑے ہو کر پڑھا، ماشاءاللہ وہ الفاظ، وہ چناؤ، وہ نعت خوانی کا جذبہ، وہ کیا ہی منظر ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدہ یا نعت کہی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں۔ صحابی نے کہا لعمرک انی یوم احمل رعیتا لتغلب خیل اللات خیل محمدی لکل مدلج الحیوان ازلم لیلہ فہذا اوانی حین احدی واحتدی، کہ آپ کی زندگی کی قسم جس روز میں اس لیے پرچم اٹھایا کرتا تھا کہ لات کے شہ سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سواروں پر غالب آ جائیں گے، تو میں اس آدمی کی طرح تھا جو اندھیرے میں حیران و ششدر ہو کر چل رہا تھا اس رات کی، اور رات کی تاریکی ہو، بس وہ سہانی گھڑی جب اللہ نے مجھے ہدایت دی میں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے، اور میرا الزہران کی بستی کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں شب بسر کرنے کے لیے قیام کا حکم ملا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر شخص اپنے اپنے پڑاؤ میں آگ جلائے، یعنی جہاں جہاں صحابہ نے خیمے گاڑ رکھے ہیں وہاں پر ایک الاؤ آگ کا بلند کیا جائے۔ فوراً حکم کی
تکمیل کی گئی اور 10,000 چولہے 10,000 چولہے جو تھے وہ روشن ہو گئے۔ آگ کے ڈھیر لکڑیوں کو اکٹھا کر کر 10,000 مقامات پر اگر ایک وادی کے اندر آگ لگا دی جائے تو وہ الاؤ اور وہ روشنی اتنا ایک پرہیبت منظر پیش کرتی ہے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ لشکر ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں ہے۔ ساری وادی جگمگ جگمگ کر اٹھی۔ رات کو لشکر اسلام کی نگہداشت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ اب آپ اس لشکر کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ سامعین جنہوں نے ہمارے پچھلے دروس نہیں سنے وہ اس کو سن لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف جا رہے ہیں اور فتح مکہ کا موقع آنے کو ہے تو یہ اس سفر کی رویداد ہم بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی مراء الزہران پر ایک قیام فرمایا اور 10,000 شمعیں مشعلیں یا چولہے جو تھے ان کو آگ کے الاؤ کی صورت میں جلایا گیا، ان کو بلند کیا گیا آگ کو۔ جب کوئی دیکھتا تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی، خوف کی کیفیت کہ اتنا بڑا لشکر جرار، اتنا بڑا لشکر یہ کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال اس لشکر کی رات کی ذمہ داری حفاظت کی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے عائد کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ رات کے وقت اس پورے لشکر کے ارد گرد پہرے داری کا معاملہ رکھیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات جو یہاں پر بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو معاہدے کی توسیع کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان تھے اور اس بات میں خوف محسوس کر رہے تھے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یعنی ایک نہ ایک دن ممکنہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں گے، اور یہ اسی خوف میں مبتلا تھے۔ اس خوف کی وجہ سے ان لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور یہ ابو سفیان کو بار بار اکساتے اور ابو سفیان کو تیار کر کر بھیجتے، جا کر دیکھ کر آؤ کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر تو نہیں باندھ لیا، کہیں آپ مکے پر حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پڑاؤ کر رکھا تھا اس بستی میں، اس وادی میں، تو دوسری طرف سے ابو سفیان بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں تک آ پہنچے۔ اب جب انہوں نے ایک وادی کے اندر بہت بڑا آگ کا الاؤ دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، جن میں حکیم بن حزام، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی بدیل بن ورقہ کے ساتھ۔ بدیل بن ورقہ کو بھی یہ ساتھ لے آئے، یعنی یہ اب 3 افراد ہو گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حکمت عملی کیا ہے اور کہیں آپ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ تو نہیں رہے۔ تو بہرحال جب یہ لوگ اس وادی میں پہنچے اور اراک نامی بستی میں پہنچے، یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے کہ ایک بہت بڑا لشکر آگ کا الاؤ جلائے ہوئے بیٹھا ہے اور ہر خیمے کے سامنے آگ جل رہی ہے، اور انہوں نے گھوڑوں کی آواز اور اونٹوں کے بلبلانے کو سنا تو ان پر شدید خوف اور لرزہ طاری ہو گیا اور ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی تک ان 3 افراد کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لشکر ہے جو مکے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ ابو سفیان نے کہا، بدیل نے گھبرا کر کہا کہ یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے آگ جلا کر بستی کو روشن کر رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا بنو خزاعہ قبیلہ جو ہے اس کے پاس اتنی نفری تو نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ایک جمع غفیر ایک وادی بستی جو عراق کی بستی ہے، یہ عراق لفظ ہے الف را الف اور قاف، یہ عراق نہیں ہے، کوئی عراق سمجھے، یہ عراق ہے، یہ عراق کی جو بستی ہے اس میں اتنا بڑا جو لشکر ہے یہ بنو خزاعہ کا معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اسی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بھی دیکھا اور آپ نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور مکے سے ایک کتیا بھونکتی ہوئی نکلی۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔ یہ ایک خواب تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اہل مکہ کی قوت اب دم توڑ چکی ہے۔ یہ اب اس خواب کی تعبیر ہے۔
وہ اب اپنا دودھ پیش کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ یہ دودھ کی جو تعبیر ہے، یعنی وہ ہمیں اپنے خون اور دودھ کے رشتوں سے روکنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے چچا زاد ہیں، آپ ہمارے ماموں زاد ہیں، آپ ہمارے خالہ زاد ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے خون اور دودھ کا واسطہ دیں گے۔ ان میں سے کئی لوگ اب تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اگر تمہاری ملاقات ابو سفیان سے ہو تو انہیں قتل نہ کرنا۔ وہاں سے ابو سفیان یہ چھپ کر منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال پر آگاہ کریں کہ اب اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ اور ویسے ہی ہوا کہ ابو سفیان جب اس بستی کے قریب پہنچے تو ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں افراد کو پکڑ کر کچھ نقصان پہنچاتے یا ان کو تلوار کے وار سے ڈھیر کر دیتے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فوراً اپنی پناہ میں لے لیا اور ان کو لے کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم خیمے میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان نے پناہ طلب کی کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، اور ہم کسی شر کے ارادے سے نہیں آئے، ہم فقط اسی معلومات کے لیے آئے تھے کہ آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، آپ کا اگلا معاملہ کیا ہوگا۔ تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے شاید یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ ہے، لیکن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے نبی کے چچا عباس، تو آپ نے کہا لبیک یا ابو الفضل، اے ابو الفضل لبیک۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت عطا فرما دی ہے۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ ابو سفیان یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ روب اور دبدبہ نبوت کا ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان ہزاروں مجاہدین کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا قریش تو اب تباہ ہو جائیں گے، میرے ماں باپ تجھ پر صدقے ہوں، اب کوئی تدبیر بتاؤ کہ ہم کیا کریں، اور اس ساری صورتحال کے اندر ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکیں، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان کو پیش کیا، اور ابو سفیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو ہوئی۔ یہاں پر حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو سفیان حکیم بن حزام اور بدیل کو میں نے اپنی پناہ دی ہے، اب وہ حاضر خدمت ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں لے آئیے۔ ہم سب رات کا کافی حصہ خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات دریافت فرمائے، پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا نشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میری رسالت پر ایمان نہیں لاتے تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بدیل اور حکیم بن حزام نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، لے پھر ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رہ گئے جناب ابو سفیان۔ ابو سفیان نے کافی تردد کیا یہ کلمہ پڑھنے کے اندر، بہرحال آخرکار انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ابو سفیان نے یہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے آذان دینی شروع کی۔ لشکر اسلام کے تمام مجاہدین ان کلمات کو دہراتے۔ ابو سفیان گھبرا اٹھے کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تمام صحابہ جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے سب بیک زبان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی وجہ سے ابو سفیان پر ایک رعب طاری ہو گیا، اور اس نے حضرت عباس سے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا یہ لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تم روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو ابو سفیان نے؟ تو آپ نے فرمایا ہم دن میں 5 بار نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر ابو سفیان نے ایک اور منظر بھی دیکھا اور حیران و ششدر رہ گیا کہ محبوب رب العالمین وضو فرما رہے ہیں، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرے جو جسم عطر کو چھو کر نیچے
گر رہے ہیں لپک لپک کر، ان لوگ یہ صحابہ کرام اپنی ہتھیلیوں پر لے کر چہروں پر مل رہے ہیں۔ اور ابو سفیان نے کہا میں نے آج تک کسی بادشاہ کے خدام کو بھی اپنے آقا کا ایسا ادب کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کا منظر ایک ایسا منظر تھا کہ ہزاروں صحابہ کی آوازیں اللہ اکبر، ربنا ولک الحمد اور اسی طرح تکبیرات کے ساتھ بلند ہوتی، تو جس کی وجہ سے ابو سفیان پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، اور اس نے کہا باخدا تیرے بھتیجے کی بادشاہی بہت بلند ہو گئی ہے۔ جناب عباس نے پھر کہا نادان، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان کو فرمایا ابو سفیان کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم دل سے کلمہ پڑھ لو اور یہ اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں، آپ کی شان عفو و درگزر کتنی عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تو اس نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا ہوتا۔ مشکل حالات میں بھی ہم اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتے رہے، آپ اپنے خدا سے مدد طلب کرتے رہے، اور اللہ آپ کو عزتوں کے تاج پہناتا رہا، آپ کو فتوحات ملتی رہیں اور کفار ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ ہم نے جب بھی آپ سے مقابلہ کیا ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، دشواریاں ہوئیں، شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی، ذلت ہوئی۔ بہرحال اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ یقیناً ہماری مدد کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا آپ کتنے کریم ہیں، آپ عفو و درگزر کی شان کتنی بلند ہے، اس بارے میں ابھی تک میرے دل میں کچھ شک ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا وَيْحَكَ، یعنی تیرے لیے خرابی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تیرا کھانا خراب ہو جائے، اسلام قبول کر لو ورنہ تیرے لیے امان نہیں ہے۔ اس وقت اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ شرف صحابیت سے مستفیض ہو چکے تھے، یعنی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے بڑے سرداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں شامل ہو چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان اور حکیم بن حزام نے شکوہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اوباش قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اوباش سے مراد دیگر مسلمان قبائل اور انصار صحابہ تھے کہ ان میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو نہیں جانتے، اور جب یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے تو یہ کیسے جانیں گے کہ کون سا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہے، آپ کے خاندان سے ہے؟ یہ تو کوئی رعایت نہیں برتنے والے، یہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک عام معافی کا اعلان کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہی ہے۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، سن لو اے مسلمانوں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر ہے ہی کتنا بڑا، بمشکل 15-20 افراد اس میں آ سکیں گے، باقی لوگوں کے لیے اس کا مطلب پھر کوئی امان نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم بن حزام کے گھر میں بھی جو داخل ہوا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کا گھر مکے کے اونچے علاقے میں تھا اور حکیم بن حزام کا جو گھر تھا وہ نچلے علاقے میں، یعنی اوپر اور نیچے جتنے لوگ بھی آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان سب کے لیے امان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وسعت فرمائی اور آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو ابو سفیان بھی کہہ اٹھے ھذہ واسعۃ، اس اعلان میں بڑی ہی وسعت ہے، آپ کا دریائے جود و کرم بہت وسیع ہے کہ جو گھر میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ ابو سفیان نے جب مکے جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب وادی کی تنگ جگہ پر پہنچے تو اس کو روک لینا تاکہ یہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اسلام کی شان و شوکت دیکھ سکے اور جا کر بتائے کہ مسلمان کس زور کے ساتھ تم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے نبوی حکم فرمان نبوی کی تعمیل کے لیے تیزی سے ابو سفیان کو پکڑا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں میں اسلام کا لشکر دکھا سکوں۔ یہاں پر جو منظر مورخین نے بیان کیا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا ایک عجیب منظر ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک لشکر گزر رہا ہے، میں بلندی پر چڑھ کر مسلمانوں کے لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے جھنڈے تھے اور وہ گھوڑے اور اونٹوں پر سوار تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ پھر دوسرا لشکر گزرا جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ ایک تیسرا لشکر گزرا جس کی تعداد بھی کئی ہزار میں تھی، جس کی قیادت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو بنی سلیم کے سالار مقرر کیا گیا تھا۔ بنی سلیم کی تعداد میں نے عرض کی ہزاروں میں تھی، یا کم از کم 1000 تو ضرور تھی۔ ان کے پاس 2 جھنڈے اور ایک پرچم تھا، ایک جھنڈا عباس بن مرداس اور دوسرا خفاف بن ندبہ کے پاس تھا۔ اس قبیلے کا پرچم حجاج بن علات نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا چاقو چوبند دستہ دیکھ کر ابو سفیان پر رعب طاری ہوا، یہ تو وہی خالد ہے جو دشمنوں پر بھاری رہتا تھا، آج مسلمانوں کے ساتھ مل گیا۔ بہرحال مختلف قبائل کے لشکر گزر رہے ہیں، اور بار بار ابو سفیان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اب بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لشکر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ ابو سفیان پوچھتے پوچھتے کافی اکتا چکے تھے، تو کیا ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لشکر گزرتا، پھر ابو سفیان کا سوال ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، پھر کہا جاتا اس لشکر سے پیچھے ہیں۔ جب تیسرا لشکر گزرتا پھر اس کا سوال ہوتا۔ بہرحال یہاں پر اب وہ لشکر آ رہا ہے جس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے لیے حضرت عباس پہلے کہہ چکے تھے، اے عباس، اے ابو سفیان، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لشکر دیکھو گے تو تم پر ہیبت طاری ہو جائے گی، اور تم اس لشکر کو دیکھنے کی مجال نہیں رکھ سکتے۔ اور تو سوچ لے کہ کیا تو اور تیرا تمام خاندان اور تمام کفار ان لوگوں کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں؟ اس کے بعد یکے بعد دیگر لشکر اسلام گزرتے رہے۔ ابو سفیان بار بار سوال کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کون سا ہے، یہاں تک کہ سبز پوش دستہ، جن لوگوں نے سبز زرعیں پہنی تھی یا سبز لباس پہنا ہوا تھا، دور سے نمودار ہوا، اور اس لشکر کے تمام افراد نے اپنے جسموں پر لوہے کا لباس پہن رکھا تھا، جن کی صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی تھیں، اور اس لشکر کے درمیان میں ہادی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے آنے کا منظر دیکھ کر ابو سفیان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس دستے میں صرف اور صرف مہاجرین اولین شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلے تھے اور مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینے آئے، اور اس لشکر میں انصار قبائل کے تمام سردار موجود تھے، یعنی تمام مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے، اور تمام انصار صحابہ کرام کے سردار، جتنے بھی قبائل کے سردار تھے وہ اس لشکر میں شامل تھے۔ ہر خاندان کو ایک جھنڈا عطا کیا گیا، اور ان کا سارا جسم فولادی زرہوں کے ساتھ، آہنی خولوں کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دستے میں وقفے کے بعد صرف ایک آواز گونجتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے آہستہ آہستہ چلو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلو۔ اس دستے میں 1000 زیرہ پوش لوگ تھے، اور اس دستے کا جھنڈا سعد بن عبادہ انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے آ رہے تھے، اور ابو سفیان کہہ اٹھا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم عزل اللہ قریشہ۔ اللہ کی قسم آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی نہ ہو جائے، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ